والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ قرآن کریم کے سورہ یونس کی یہ 62 اور 63 نمبر کی جو آیتیں اس وقت خطبے میں پڑھی گئی ہیں، ان کی تشریح اور توضیح آپ حضرات کے سامنے کی گئی، اور اسی ضمن میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور اس ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ ربیع الثانی میں عام طور پر حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے توحید پرست اور متبع سنت اور داعی الی اللہ تھے، ان کی زندگی کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے رکھے گئے، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کریم نے ولی ہونے کی 2 علامتیں سامنے پیش کی. اگر کسی آدمی کے اندر وہ دونوں علامتیں ایک ساتھ پائی جائیں تو پھر وہ قرآن کی اصطلاح میں، اللہ کی نگاہ میں، پیغمبر کی زبان میں وہ آدمی ولی کہلانے کا مستحق ہے. اگر ان دونوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ولی نہیں قرار دیا جاتا. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ابتدائی حالات یہ بتائے گئے تھے کہ ان کی ولادت ہوئی 470 ہجری کے اندر، اور ان کے والدین جو تھے وہ کتنے پاک اور کتنے متقی تھے. اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ ماں باپ کا جو تقویٰ ہوتا ہے اور ان کی پرہیزگاری جو ہوتی ہے وہ نسلوں میں اور اولاد میں منتقل ہوتی ہے. ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ وہ شریعت کے راستے سے ہٹے رہے، ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ وہ سنت کے خلاف زندگی گزارے، ماں باپ تو اپنا طرز عمل شریعت کے خلاف رہے، اور پھر اولاد کے تعلق سے یہ خیال کرے کہ یہ وقت کا ولی بن جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سانچہ غلط رکھے اور اچھی چیز کی امید رکھے. سانچہ تو خراب، سوراخ پڑا ہوا، ایک طرف سے دبا ہوا، اور اس کے اندر مختلف قسم کے عیب ہوں، اور آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ اس سانچے سے نکلنے والا جو مٹیریل ہے اور اس سانچے سے نکلنے والی جو چیز ہے وہ بالکل بے عیب ہو.
ظاہر بات ہے کہ دنیا کی موٹی عقل رکھنے والا بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس واسطے کہ سانچے میں جتنی خرابیاں ہیں سب نکلنے والے میٹیریل پہ پڑے۔ اس لیے اگر اولاد کو کوئی آدمی متقی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود پہلے تقوی اختیار کرے۔ ماں باپ کے اندر خوف خدا ہوگا، اولاد کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی۔ ماں باپ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، اولاد کے اندر یہ چیز منتقل ہوگی۔ ماں باپ حلال کھانے والے ہوں گے تو اولاد بھی حلال کی خوگر ہوگی۔ ماں باپ جھوٹ سے پرہیز کریں گے تو اولاد کے اندر بھی جھوٹ سے بچنے کی صاف صفت پیدا ہوگی۔ ماں باپ شراب سے بچیں گے، اولاد کے اندر بھی شراب سے بچنے کی صاف صفت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ماں باپ خود کرتے ہو غلطی، خود خدا کا حکم توڑتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ جس حساب سے ہمارے بچے کھڑے ہو جائے، ہمارے بچے اچھے ہو جائے، اولاد صحیح نکلے، تو یہ بیوقوفوں کی جنت میں رہنے والا ہے، یہ عقل مندوں کی جنت میں نہیں رہتا۔ کیونکہ جیسا ہم نے اولاد کے سامنے کردار پیش کیا ویسے ہی اثرات اولاد کے اوپر پڑتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ جس وقت میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور پڑھنے لکھنے کے جب قابل بنے، ابھی اس عمر کو پہنچے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر حضرت فاطمہ، فاطمہ نام تھا ان کی والدہ کا۔ 60 سال کی عمر کو پہنچی، سنیے گا کتنی سال کی عمر کو پہنچی؟ 60 سال۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، نکاح ہونے کے بعد کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 60 سال کی عمر میں جا کر ایک لڑکا ہوا، وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ باپ کیسے تقوی والے تھے، ماں کیسی عابدہ زاہدہ جی مجاہدہ اور کیسی پاک باز، گزشتہ جمعہ اس کی صراحت آپ کے سامنے آئی۔ ماں بھی ویسی متقیہ، باپ بھی ویسے جیسا تقوی اور پرہیزگار والے، اور ان دونوں کے نکاح سے 60 سال کی عمر میں جا کر جو لڑکا ہوا وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 60 سال کی عمر تک اولاد کے بغیر صبر کرنا، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے۔ آج ان کے ماننے والوں کا حال دیکھیے، جو صبح سے شام تک پیرانے پیر کا نام تسبیح لے کر پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ایک صبح سے شام تک حضرت کا نام لیے بغیر وہ سمجھتے کہ ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ان کا حال یہ ہے، جبکہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا حال کیا تھا اور آج ان کے نام لینے والوں کا کیا حال ہے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، کوئی گھر کے اندر لڑکا نہیں۔ وہ چاہتے تو مزاروں کے پاس وہ بھی جاتے، وہاں طواف کرتے، وہاں چکر لگاتے، وہاں عرضیاں پیش کرتے، جیسا وہ پورا کام کرتے جو اس زمانے میں ان کے نام لیوا کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے 60 سال کی عمر تک صبر کیا کہ اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت حساب دے نہیں سکتی۔ یہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا فیضان، ان کے والدہ کی زندگی کا سبق۔ 60 سال کی عمر میں جا کر حضرت پیدا ہوئے۔ چند سال گزرے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا۔ والد کا نام گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابو صالح ان کا نام تھا، اور جنگی دوست کے لقب سے وہ جانے جاتے تھے۔ اب یہ 60 سال کی عمر کے اندر جب جو ہے لڑکا ہوا اور باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تو دونوں ذمہ داریاں ماں کے کاندھے پر آ گئی۔ 18 سال کی عمر کو پہنچے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے سے بغداد کے لیے سفر کیا۔ وہ زمانہ جی قافلوں والا جی صاحب زمانہ، سفر بڑی مشکل سے جی صاحب کوئی آدمی اپنی منزل کو صحیح سلامت پہنچتا۔
جب یہ جانے پر اصرار کیا، اس بڑھاپے کی عمر کے اندر والدہ نے بچے کو اجازت دے دی اور اپنے گھر میں جو اشرفیہ تھی 40 اشرفیہ وہ بغل کے اندر سی دیا اور بچے کو بٹھا کر نصیحت کی کہ بیٹا جان پہ بن آ جائے اس پر صبر کرنا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، راستہ چلے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، پورے قافلے والوں کے سامان کو لوٹ لیا، یہ بچہ سمجھ کر ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ بتا چھوکرے تیرے پاس کیا ہے؟ بچہ عمر کے اعتبار سے بچہ تھا لیکن تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، زبان کی سچائی کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے ایسا بہترین پختہ لڑکا تھا۔ اس کچی عمر کے اندر بھی جواب یہ دیا کہ جی صاحب جو ہے میرے پاس 40 اشرفیہ۔ وہ تو جنگ رہ گیا کہ بچہ اتنا اور اس کے پاس اتنا بڑا مال۔ ماں باپ نے تربیت کی تھی ان کی، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، مال کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق صحیح ہو، ان کی زبان کی سچائی سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور پھر یہ اپنے بڑے کے پاس لے گیا اور جب تلاشی لی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے بغل کے اندر حصے میں جی صاحب وہ 40 اشرفیہ سی دی گئی۔ بڑے کو بھی بڑا تعجب ہوا، بچہ اتنا چھپا ہوا پیسہ آخر کیوں بتا دیا؟ تو چھوٹے لڑکے سے جو ہے بڑے ڈاکو نے پوچھا کہ بھائی اتنا پیسہ چھپا کر رکھا تھا، بتایا کیوں؟ نہ بتاتا ہم بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے، تیرا پیسہ بچ جاتا۔ کیا جواب دیا؟ ہم جیسے جو ان کے نام کی روٹی کھاتے ہیں اور ان کا نام لے کر جی صاحب جو ہے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، ہم جیسوں کے لیے منہ پہ تماچا ہے۔ اس چھوٹی عمر کے اندر جواب یہ دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں میرے سفر کا آغاز ہوا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جان پر بن آ جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اپنے ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدے کو جی صاحب میں کبھی ٹھکرا نہیں سکتا، وعدے کی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جی صاحب میں پورا کر رہا ہوں، اس بنیاد پر میں نے سچا۔ دل سے جو بات نکلی وہ بڑے قذاق اور ڈاکو کے دل کے اندر ایسی اثر کر گئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے محو حیرت میں آ گیا اور وہ خود یہ سوچنے لگا کہ جب یہ اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تو میں اس خدا کے ساتھ کیسے بے وفائی کروں جس نے پانی کے ایک قطرے سے جیسا مجھے ایسا بنایا، میں اس کا کھا رہا ہوں، میں اس خدا کے ساتھ کیسے بے وفائی کروں؟ دل کے اوپر ایک چوٹ لگی اور اسی وقت میں جی صاحب توبہ کر کے کلمہ پڑا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کا اثر تھا؟ یہ ماں باپ کے تقوی کا اثر، ماں باپ کی تربیت کا اثر، ان کے ورع کا اثر، ان کے رزق حلال کا اثر، یہ کس کے اوپر منتقل ہوا؟ اولاد میں منتقل ہوا۔ اور اولاد میں اچھی صفتیں، اچھی عادتیں، اچھے کیریکٹر یہ خالی جی صاحب جو ہے کتابیں ہاتھ میں تھما دینے سے نہیں آتی، ان کے لیے خود کو پہلے سنبھلنا پڑتا ہے۔ اگر خود سنبھلیں گی تب جا کر یہ صاحب یہ اچھی عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوگی۔ جس وقت میں بغداد میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بات دینا شروع کیا اور تقریر کرنی شروع کی تو نظام الملک کا جی صاحب ایک چھوٹا مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر جی صاحب آپ بیٹھ کر واز دیا کرتے تھے۔ آپ کا واز اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے مورخین نے شروع میں تو بس چند افراد رہتے تھے، کیوں؟ پورا علاقہ، اور کیجیے پورا علاقہ بادشاہوں کی چاپلوسی کے اندر، مالداروں کی جی حضوری کے اندر اور ان کے غلط کاموں کے اندر ہاں ملانے کے اندر ملوث تھا۔ کوئی استسقی تڑپتی امت کا ہاتھ پکڑ کر ان کی صحیح رہنمائی کرنا،
ان کی آخرت کی فکر کرنا، ان کی خبر کی فکر کرنا، ان کو خدا سے جوڑنا، مال کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو ان کے دل کے اندر داخل کرنا، دنیا کے اندر جیسا رہ کر آخرت سے جو غفلت ان کی پڑ گئی تھی اس سے ہٹا کر ان کو جیسا آخرت کی فکر دلانا، کسی کے اندر میں یہ فکر نہیں تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جس وقت میں بات کہنا شروع کیا تو اس موقع پر بڑی مشکل سے 40-50 افراد بڑی مشکل سے بیٹھتے تھے، لیکن 6 مہینے کا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ حضرت کے درس میں اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ بیک وقت لکھنے کے لیے 4-4 ہزار قلم لاتے تھے لکھنے کے لیے، لوگ قلم لے کے بیٹھتے تھے، گنتی ہوتی تو 4,000 افراد لکھتے تھے آپ کے اخبار سے۔ اور پھر پیٹ کے اندر جب صحیح لقمہ جاتا ہے تو آدمی بولتا بھی صحیح ہے۔ چاپلوسی والا پیسہ اگر پیٹ میں گیا، مشتبہ لقمہ اگر آدمی کھا لیا، وہ کبھی حق نہیں بول سکتا، وہ صورت دیکھ کر بات کرے گا، لیکن جو حق حلال کی کھاتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لوگوں نے شکایت کی کہ بغداد کے اندر جو مقتدی امر اللہ وقت کا خلیفہ ہے اس نے ایسے آدمی کو سٹی کا گورنر بنایا جو اظلم الظالمین سب سے زیادہ صفاق قسم کا ہے، کسی کو بھی جیسا پاکستانی جہاں موقع مل گیا گردنوں پہ ہاتھ صاف کر دینا، ان کے مال کو لوٹ لینا اور ان کے جیسا جائیدادوں کو خرچ کر لینا، ایسی اس کی عادت ہے، ایسے آدمی کو گورنر بنایا۔ حضرت کی مجلس کے اندر عام آدمی تو آتی وقت کے گزرا جو ہے خلیفہ وہ بھی نیاز مندانہ جی صاحب حاضر ہوتے تھے۔ حضرت کتاب کے لیے کھڑے ہوئے اور برسرے ممبر ٹوکا خلیفہ کو، کیا جواب دو گے تم اللہ کے پاس جا کر کہ تم نے اظلم الظالمین صفاق آدمی کو مسلمانوں کے اوپر خلیفہ بنایا، جب اللہ کی عدالت لگے گی اور خدا کا دربار قائم ہوگا اس وقت میں تم اس ارحم الراحمین خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بولو، وقت کے خلیفہ کے سامنے ایسی حق گوئی اور ایسی بے باکی کے ساتھ گفتگو وہ آدمی کر سکتا ہے جو چاپلوسی کر کے زندگی گزارے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت میں یہ جملہ خلیفہ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کانپنے لگ گیا، اسی محفل میں اعلان کیا کہ میں اس کو نصاب معذور کرتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بات کرتے تو کیا یہودی، کیا نصارا، کیا عیسائی، کیا نصاب گنہگار، ہزاروں کا مجموعہ آپ کے نصاب محفلوں کے اندر ہوتا اور ایک سے ایک گنہگار، بڑے سے بڑا پاپی توبہ کیے بغیر، تائب ہوئے بغیر نہیں اڑتا۔ اور پھر آپ کی محفل جب ختم ہوتی تو آپ کے قیامت کے منظر کو بیان کرنے سے، اللہ کی عدالت کا منظر کھینچنے کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہوتے جی صاحب جو آخری ہچکی لے کر پڑے ہوئے تھے کہ حضرت کے قول کا وزن تھا، یہ وزن کب آیا؟ لقمہ حلال پیٹ میں گیا، حلال اور جو ہے لقمہ پیٹ میں جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی گفتگو کے اندر ایسا وزن آیا۔ ایک مرتبہ وقت کا خلیفہ جس کا نام تھا المستنجد، یہ خلیفہ کا نام تھا، اس نے حضرت کی خدمت میں 4 توڑے جو ہے اشرفیوں کے پیش کیے، توڑا بولتے ہیں طبق کو، تھیلی میں باندھ کے اس کو دے دیا جاتا تھا، پیش کیے۔ حضرت سے قبول نہیں کیا، کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اصرار کیا، وقت کا خلیفہ اصرار کیا، حضرت نے انکار کیا، دوسری مرتبہ اصرار کیا، حضرت نے انکار کیا، تیسری مرتبہ جب اصرار کیا تو توڑوں کو کھلوا تھیلی کو اور 2 اشرفیاں اس میں سے نکال کے ہاتھ میں ڈال کے ایسا رگڑا، رگڑنا تھا کہ اس کے اندر سے خون ٹپکنے لگا۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مال جمع کرتے ہو اور پھر ایسا مال لا کے میرے پاس دیتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا وقت کا خلیفہ۔ یہ آدمی کون آدمی یہ کام کر سکتا جو تقویٰ طہارت کا پتلا ہو، جس کے پیٹ کے اندر حق حلال کی روزی نہیں ہو،
جو اللہ کی ذات عالی پر یقین اور اعتماد کامل رکھتا ہو وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا بڑا عجیب انداز تھا۔ جس محفل میں دیکھو توحید کی تعلیم اور جس محفل میں دیکھو اخلاق کو سدھارنے کی باتیں۔ ایک موقع پر ہر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارا نفس تو رمضان کے اندر روزہ رکھ کر پانی سے بھی ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہو، دن میں پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، دن میں تو تم لوگ پانی سے بچتے ہو لیکن افطار کرتے ہو لوگوں کے خون سے، اور فرمایا کہ لوگوں کا مال غلط تم جو ہے حاصل کرتے ہو اور یہ حرام مال سے تم افطار کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کئی ایسے خطابات جس کے اندر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو حلال روزی پر جمنے کی مسلسل دعوت کی، مسلسل دعوت کی۔ 91 سال کی عمر تک حضرت کے جو مجاہدے تھے وہ عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، مجاہدے 40 سال سے لے کر 50 سال کی عمر وقت موقع تک جنگلوں بیابانوں کے اندر مجاہدے کرتے گزرے، بغیر چپل کے بھی ساتھ پھرتے، بغیر چپل مجاہدے کرنا، اللہ کی محبت کے اندر جنگلوں میں نکل جانا، یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا خاصہ تھا۔ ایک مرتبہ جنگل کے اندر تھے، ایک دم ایسی روشنی نمودار ہوئی، سر اٹھا کے دیکھا تو یہ آسمان کے کنارے سے وہ آسمان کے کنارے تک پوری روشنی، اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، انا ربک، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے مجاہدے دیکھ کر، میں نے تمہاری قربانیاں دیکھ کر، میں نے تمہاری ریاستیں دیکھ کر جتنی حرام چیزیں ہیں میں نے تمہارے اوپر حلال کر دی۔ کیا بات ہے؟ جتنی حرام چیزیں ہیں وہ سب کی سب میں نے تمہارے اوپر حلال کر دی۔ ہم جیسے ہوتے پتہ نہیں جی صاحب کتنے فوٹواں کھنچواتے اور کتنے بغل بجاتے اور وہیں سے جی صاحب جو نعرے لگا کے نکل جاتے کہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود آ جائے روشنی اور نور کی شکل میں اور یہ اعلان ہو جائے کہ آج سے تمہارے محنتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری قربانیاں دیکھ کر یہ سب تمہارے اوپر جتنی حرام چیزیں سب حلال کر دیا۔ لیکن جس کا ایمان پختہ اور زندہ ہوتا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ ہم تو دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، رات میں اگر کوئی خواب پڑ گیا نا جی صاحب اس کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھے تو دوسرے دن فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد بولیں گے صاحب میں خود پہنچا ہوا ہوں۔ کہاں پہنچے جناب؟ صاحب خواب میں طواف کرتا پہنچا، بس ختم، میری تو جنت مل گئی، بس ختم، میرے تو سرٹیفکیٹ مل گئی۔ اب اسی کے بعد دکان چلی، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا تنبیہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے آج سے تیرے اوپر تمام حرام چیزیں حلال کر دی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا کہ چل شیطان نکل میرے پاس۔ کیوں؟ یہ جواب کب دیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام چیزیں حلال نہیں ہوئی، ہوئی کیا؟ جو تمام انبیاء کے سردار پیغمبروں کو جب یہ فیسلٹی نہیں دی گئی، معلوم یہ ہوا کہ یہ فیسلٹی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر ہوتی سب سے پہلے مستحق انبیاء تھے، سب سے زیادہ مستحق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے زیادہ اس کے بھی ساتھ اعلان کے مستحق جو ہے رسولوں کا گروہ تھا۔ انبیاء کو نہیں ملی جب یہ فیسلٹی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیزیں نہیں دی گئی، پھر مجھے کیسے مل رہی ہے؟ فرمایا کہ جو چیز پیغمبر کو نہ ملے وہ چیز صاحب اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ آپ نے فوراً زور سے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نکل میرے سامنے سے کہ میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔
تو اس نے دوسرا جواب زور سے کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں تو 70 ایسے ابدالوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ 70 یہ ابدال قطب یہ جو ہے ولایت اور معرفت کے راستے کے ایک مرتبے، کسی موقع پہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ جی صاحب یہ ابدال کیا ہے، قطب کیا ہے، یہ صاحب جو ہے شیخ کیا ہوتا ہے، کسی موقع میں بتائیں گے۔ 70 ابدالوں کو میں نے، 70 صوفیوں کو میں نے اس سے گمراہ کیا۔ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے وہ مردود پہلے سے زیادہ سخت مارتے رہے دوسرا۔ کیا کہا اس نے؟ شیطان نے یہ کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر علم نہیں ہوتا تو تم نہیں بچتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا اے شیطان مردود دور ہو، مجھے میرے خدا نے بچایا، میرا علم نہیں بچایا۔ کیوں؟ علم کے راستے سے گھمنڈ پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر کسی ولی کے دل میں گھمنڈ آ گیا تو اس کی ولایت کہاں رہی؟ کسی اللہ والے کے دل کے اندر تکبر آ جائے تو اس کی ولایت کہاں رہی؟ ولی وہ جس کے اندر تواضع ہو، ولی وہ جو اللہ سے ہونے کا یقین کامل ہو، ولی وہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اپنی کسی محنت کو اپنی ذاتی محنت نہیں سمجھتا، وہ ولی ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اے شیطان مردود ہٹ، پہلے سے زیادہ خطرناک بات تیرا دوسرا تھا، مجھے میرے خدا نے بچایا، میرا علم نہیں بچایا۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جنگلوں میں 40 سال پھر کر، پتے چبا کر، پیروں کو چھلنی کر کے، یاد الہی میں اپنا وقت کو گزار کر بھی اللہ سے اتنے خائف اور اتنے ڈرنے والے، اور ہم صبح سے شام تک سر سے لے کر پیر تک حرام میں ڈوبے ہوئے، صرف ہم ان کا نام لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ جی صاحب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ نہیں ہے جس سے آپ صرف کھانے پلانے کے حساب چکر چلا جائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے واقع محبت ہے، واقع آپ سے تعلق ہے، تو پھر آپ کی زندگی کا یہ گوشہ دے کیسا ان کو اعتماد اللہ کی کیفیت حاصل کی، کیسے ریاضتیں اور کیسے مجاہدے کیے۔ آج ان کا نام لینے والا نمازوں کو پورا کھا رہا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اور سب سے زیادہ ان کا نام لینے والا آپ ایسے لوگوں کو پائے گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 11 بیٹے تھے، بیٹیوں میں 1 یا 2 بیٹیاں ان کی تھی۔ اور جتنے نام لیتے ہیں نا، اگر ہم کو جا کے پوچھنا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سال میں 10 مرتبہ لیتے ہو، حساب بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں سب پڑھتے ہو برابر، ذرا بتاؤ شادیاں کتنے کی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ بیٹے کتنے تھے؟ بیٹیاں کتنی تھیں؟ نام بتاؤ 11 بیٹوں کے۔ تاج الدین، سیف الدین، ابراہیم، یحییٰ، یہ ان کے نام ہیں، ان کے بیٹوں کے۔ عبد الوہاب، عبد الرزاق، یہ ان کے نام ہیں ان کے بیٹوں کے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 4 شادیاں کی حضرت نے۔ کتنے؟ پہلے تو شادی نہیں کرتے تھے، شادی کا نام آتا تو حضرت ہرگز انکار کرتے میں قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں شادی کروں گا تو میرے مجاہدے میں، میری ریاضت میں لوگوں کو حساب کو سدھارنے کے اندر یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں، میں دین کا کام نہیں کر سکتا اگر شادی میں کر لوں۔ لیکن طبری نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات میں خواب میں زیارت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قادر میری سنت سے تم کیوں موڑے ہوئے، میری سنت سے تم کیوں منہ موڑے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ حضرت کون سی سنت؟ فرمایا کہ نکاح کی سنت۔ صبح ہوئی تو پہلے گھر والوں سے اصرار کیا کہ میری شادی کراؤ۔ گھر والے بھی پریشان کہ جو بچہ شادی کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے شادی کرنے تیار نہیں، اور اب یہ سب سے پہلے اس کے اوپر اصرار کر رہا کہ شادی کرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شادی کرو، اور اس کے بعد 4 شادیاں کی آپ نے ایک کے بعد دیگر، جس سے حضرت کے 11 لڑکے ہوئے، 1 یا 2 لڑکیاں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، سب متبع سنت۔
11 بیٹے ایسے نہیں، سب سے سب متبع سنت۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، 91 سال کی عمر تھی۔ کتنی سال؟ 91 سال کی عمر تھی۔ آخری وقت آیا تو ان کے ایک بیٹے جن کا نام تھا عبد الوہاب، وہ گئے، کہا کہ ابا جان کیسی کیفیت ہے؟ فرمایا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے، میں جس وقت تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں دوسرے منظروں کو دیکھ رہا ہوں، میرا دل اللہ کی طرف منتقل ہے۔ اور پھر اس کے بعد نصیحت کی جو ہے بچوں کو کہا کہ بیٹو کبھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امید نہیں باندھنا۔ یہ الفاظ سنو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل آخری منزل وفات کے موقع پر آپ نے کہا کیا فرمایا؟ میرے بیٹو کسی سے امید نہیں لگانا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی سے امید مت باندھو۔ کس نے کہا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا کہا بیٹوں کو؟ اے بیٹو کسی سے امید نہیں لگانا، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ۔ کس کو کہا؟ بیٹوں کو وصیت۔ اور آپ کے واسطے سے آپ کے جتنے ماننے والے، آپ کے جتنے متبعین ہیں، آپ کے جتنے عقیدت مند ہیں، قیامت تک جو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کریں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، ان سب کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ جو میرا متبع ہے اور جو میری عقیدت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو اس کے لیے میری یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا۔ نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ۔ کس کی بات ہے یہ؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پیر ہیں ان کی بات۔ آج ان کا نام لینے والا خود ان سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے۔ صاحب اگر ہم ان کے نام کی نظر مانیں گے تو بچے صحیح ہوں، ان کی جی صاحب نام کا کام کریں گے تو ہمارے بیٹے کو نوکری ملے گی، اگر ان کا وہ کریں گے تو جی صاحب ہمارے بچوں کو نہیں تو گھر میں سارے ساتھی اتر۔ سبحان اللہ۔ ایک بات سنیے گا اور غور کیجیے، آپ نہیں گھر میں بیٹھ کے پورا ہفتہ غور کیجیے، اور دماغ جو ہوتا ہے نا وہ یکسوئی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا بات کی۔ اللہ کے ولی کسی کو تکلیف دیتے ہیں؟ بولتے کہ نہیں؟ اللہ کا ولی کسی کو تکلیف دینے والا ولی نہیں بن سکتا۔ سن رہا؟ تکلیف دینے والا ولی نہیں بنتا، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا ولی ہے وہ کسی کو، بولو نا زبان سے بولو، کچھ جائے گا نہیں، جو اللہ کا ولی ہے وہ کسی کو تکلیف، اور جو تکلیف دینے والا ہے وہ ولی نہیں بنتا۔ کیوں؟ ولایت ملتی ہے سرکار کی جوتیوں کے صدقے، اللہ کا مقرب بنتا ہے آدمی سرکار کی جوتیوں کے صدقے میں بنتا ہے۔ اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمان وہ نہیں جو دوسرے مسلمان کو ستائے، ستانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، ستانے والا مسلمان نہیں، اور جب ستایا تو پھر انہیں مسلمان ہی نہیں تو ولی کیسا بنے گا؟ کیونکہ ولی کی دو شرطیں قرآن میں پڑھی نہیں پڑے۔ الذین آمنوا، پہلی شرط کیا؟ یاد ہے گزشتہ جمعہ کی باتیں بھول گئے؟ جھٹک کے چلے جا رہا ہے وہ کہا کو تو پاس۔ پہلی چیز کیا ہے ولی کے لیے؟ ایمان۔ سرکار کا فرما جو دوسروں کو تکلیف دے وہ مسلمانی سے نہیں، تکلیف دینے والا ولی نہیں بن سکتا، اور جو ولی ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب ذرا ہمارا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو عقیدہ ہے وہ ذرا سنو۔ 11ویں نہیں کرے تو گھر میں سارے ساتھی آتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، پریشانیاں آتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی کو ستانا، ان کی نوکریاں کو کام، وہ اختیار کی بات الگ ہے، یہ پریشانیاں ڈالنا بھی پریشان کر رہا ہے نہیں ہے؟ ستانا، کسی کو پریشان کرنا، تکلیف دینا ہے نہیں ہے؟ کتنے بڑے ولی کے ساتھ ہم ایسا عقیدہ جوڑ رہے ہیں، ذرا سوچو، کتنے بڑے ولی، اس ولی کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے نام کی 11ویں نہیں کریں گے تو جی صاحب گھر میں آفتیں ٹوٹ پڑیں گی، سارے ساتھی آئے گی،
پریشانیاں سال بھر پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کائے کو حضرت کے نام کی ہم نے 11ویں نہیں کی. بولو اللہ کا ولی دوسروں کو ستاتا ان کے نام کا نہیں کھلایا تو کتنے بڑے ولی کے ساتھ ہم نے کیسا عقیدہ جوڑ لیا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جہالت کی بات ہے. اللہ کے ولیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے روزی کو اوپر ہاتھ مارے, ان کے بچوں کو ستائے, ان کے گھر میں سایہ ساتھی ڈالے. ارے اللہ کے ولیوں کا کام یہ نہیں ہوتا. اللہ کے ولیوں کا کام تو جو خدا کو بھول گیا اس کو خدا یاد دلانا, جو آخرت سے غافل ہے اس کو جگا دینا, جو حرام کھا رہا ہے اس کو پکڑ کے حلال کے اوپر جما دینا, جو قبر سے غافل ہے اس کو قبر کی فکر دلانا. اللہ کے ولیوں کا کام یہ ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ یہ صاحب گزرے ہیں. منظور وفات کا موقع آیا تو زبان کے اوپر لا اذن لا اذن لا اذن بول رہے ہیں. بچے کھڑے ہوئے لا اذن لا اذن, ہوش میں نہیں ہے, بے ہوشی کی کیفیت ہے, اور بار بار کیا بولتے جا رہے لا اذن لا اذن. لا اذن کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ لا لا ملک لا, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, یہ مطلب. تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو ہوش آیا تو بڑے بیٹے نے پوچھا ابا جان کہ لا اذن کیا بول رہے, آخر کیا مانگ رہے آپ؟ اللہ والے آخری موقع پر بھی ہوش میں رہتے تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. گلشہ جمعہ میں نے بتایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا چھوٹنے کا بھی غم نہیں, فیوچر میں کیا ہوتا آگے کیا مرا کچھ نہیں جانے, ان کے لیے امن ہی امن ہے. حیبت کس کو ہوتی؟ چور کو حیبت. جو نمازہ چھوڑا, جو پڑوسی کرا, حلال حرام ایک کرا, اس کو حیرت ہوتی, اس کو پسینے چھوڑتے ہیں. یہ تو پوری زندگی اللہ کی رضا کے اندر گزاری, ان کو کہہ کے پریشان. حضرت کو جب ہوش آیا ان کے فرزند نے پوچھا کہ ابا جان لا اذن کیا بول رہے ہیں؟ کیا جواب دیا تھا؟ سبحان اللہ. فرمایا وہ دروازے کے پاس شیطان کھڑے ہو کر دانت میں انگلی کترتے ہو رہا, چھوٹ گیا رہے میرے ہاتھ سے. کیا بول رہا؟ چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے, میں کسی کوشش کرا تیرے کو اوپر داؤ چلانے کی, بچ گیا بیٹا. کون بول رہا؟ شیطان بول رہا حضرت کے تعلق سے. گھر کے پیچھے لگا ہوا ہے, بچ گیا. حضرت فرما رہی میں اس کو جواب دے ابھی نہیں, ابھی تو آخری سانس تک باقی ہے, تو کبھی بھی تیرا داؤ چل سکتا, تیرا داؤ تو کبھی بھی چل سکتا. میں یہ بول رہا ہوں کہ ابھی نہیں, ابھی اور سانسیں باقی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سانس ایمان کی حالت میں ٹوٹے, کلمے کی حالت میں بھی سانس ٹوٹے. تو بیٹے سے کہا بیٹا کسی سے امید وابستہ نہیں کرنا, نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے, نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے. کہ کون سے بیٹے سے کہا؟ جب بولو حضرت عبد الوہاب, ان کا نام کیا تھا؟ بیٹے کا نام عبد الوہاب. اور آگے فرما کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. کیا فرما؟ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مقابل اس کا برابر مت قرار دے. یہ اللہ کے پاس نہ قابل معافی جرم ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, پیران پیر محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ. دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو جو حضرت کی زندگی پہ لکھی گئی, آپ کے آخری جیسا وصیت پوری محفوظ. کون فرما رہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرما رہے عبد الوہاب سے کہ بیٹا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. یہ ایسا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ جو ہے میں نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرے گا جنت اس کے اوپر میں نے حرام کر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ جو ہے شرک مت کر. اس کے بعد فرمایا کہ اے بیٹو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنا یقین مضبوط کرو اور پھر اس ایک سے نہ لگاؤ. بہت لمبی چوڑی حساب وصیت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے بعد میں 3 چیخیں ماری حضرت عبد القادر جیلانی زور سے. کتنی چیخیں صاحب؟ 3 چیخیں ماری. اور اس کے بعد میں جی صاحب آپ کی روح برباد کر گئی. 91 سال کی عمر تھی, ربیع الثانی کا مہینہ تھا, جو ہے روایتوں کی تاریخ کے اعتبار سے 11 ربیع الثانی, 11 تاریخ کو اسی مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو 91 سال کی عمر میں یہ ساتھ ہے
560 ہجری کے اندر 470 میں جی صاحب پیدا ہوئے، 560 کے اندر جی صاحب آپ کا انتقال ہوا 61 کے اندر. اس طریقے سے 91 سال کی عمر میں آپ کی روح برباد کر گئی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں جتنا چھوٹا چھوٹا خلاصہ تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کو بتایا، اس سے آپ یہ اندازہ قائم کیجیے کہ اس کے اندر کہیں بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک کے آنے والے متبعین کو کہیں یہ حکم دیا کہ جی صاحب میری وفات کے دن تم کھانا کھلاؤ؟ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ. اس کے بعد میں جو بات بول رہا ہوں پوری توجہ سے سنیے گا. میں امانت سمجھ کر بول رہا ہوں، آپ کا فرض ہے بات کو صحیح سمجھنا. اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کی تاریخ ہے. ابتدا میں کچھ لوگوں نے، جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کرتے نہیں کرتے؟ ایصال ثواب تو برحق ہے نہیں ہے ثواب پہنچانا برحق ہے نہیں ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ برحق نہیں ہے اس کا علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایصال ثواب کے حق ہونے کی سب سے، ایصال ثواب کس کو بولتے ہیں؟ زندہ آدمی کچھ کام کرے تو اس کا فائدہ مرے ہوئے آدمی کو پہنچے. ایصال ثواب کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ زندہ آدمی کچھ کام کرے، نماز پڑھا، تسبیح پڑھا، قرآن پڑھا، پڑھ کے جیسا پڑھا تو اس کا جو ثواب ہے وہ مرے ہوئے آدمی کو پہنچا دے. اس کا نام کیا ہے؟ ایصال کے معنی پہنچانا، عربی لفظ ہے. ثواب تو سبھی جانتے ہیں، ثواب کا پہنچانا. انہیں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، زندہ آدمی کچھ کر کے پہنچا دے. اس کے ثبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جنازے کی نماز. جنازے کی نماز کون پڑھتے؟ مردے. ہاں، کون پڑھتے ہیں؟ زندے لوگ پڑھتے ہیں. کون سی نیت سے پڑھتے ہیں؟ میت کی مغفرت کی دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. اتنا نیت، جیسے فجر کی 2 رکعت، جمعہ کی 2 رکعت نیت کرتے رہے تو جو جنازے کی جو نیت کرتے ہیں وہ کائے کی نیت کرتے ہیں؟ میت کی مغفرت کی نیت کا. ہم کرے کہا ہے وہ مسجد سے بولتا ہوں پڑھ لیتے اور چبوتر گھر سے کرتا ہوں وہ کیا پڑھنا ہے بابا مرے مجھے ہائی نہیں پارٹی چھوڑا نا وہ دیکھ لیتے ہے، رنگ پہ کتنا ڈال دیا وہاں کیا وہ دیکھ لیتے. یہ سب کون تو ملا کو کئی کو رکھی اس واسطے سے رکھے میت کی مغفرت کی نیت سے پڑھتے ہیں. اب پڑھنے والے کون؟ مردے ہیں، زندے پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی بخشش کر، ومیتنا ہمارے جو مر گئے سامنے ان کی بھی بخشش کر. کون بول رہی ہے؟ زندے بول رہے ہیں. کس کے حق میں بول رہے ہیں؟ مردوں کے حق میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی میت میں 40 لوگ، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی میت میں 20 لوگ بھی، اگر متقی 20 لوگ بھی نماز پڑھ لیے اللہ اس کی بخشش کر دیتے. جنازے میں کتنے لوگ؟ پہلے حضور نے 100 فرمایا تھا، اس کے بعد میں حضور نے 40 فرمایا، اس کے بعد حضور نے 20 فرمایا. 20 لوگ بھی اگر کوئی شرک کرنے والا نہیں ہونا، یہ ہے اصل مطلب متقی پرہیزگار کا مطلب. اگر اس کے جنازے 20 لوگ بھی شریک ہو گئے اللہ اس کی مغفرت کرے، کیونکہ یہ لوگ کھڑے ہو کے دعا کرے اللہ اس کی بخشش کرے. تو زندے کا فائدہ مردے کو ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. اسی کو ایصال ثواب بولتے. اگر جو نہیں بولتا نا اس کو بول دو، کاغذ پر لکھ دے، دستخط کر دے، میں مرے تو نماز جنازہ نفو پڑھو کو لکھا لو بس. لکھتا کیا دیکھیں گے بات بہت کرنے کا ایصال ثواب نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں ہے. جو بتا اس کا علاج ہے کہ کاغذ پر لکھا لو، دستخط کرا لو، میری بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دو. بل سرکار جو بتلا دیے اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں. اب اس کا مسئلہ سمجھ جائے گا تو اب آئیے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 تاریخ کو مرے. کچھ لوگ ایصال ثواب کی نیت سے جیسے اپنے رشتہ دار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی اس نیت کے ساتھ وقت کی تعین کے بغیر، تاریخ کے متعین کیے بغیر یوں ہی حساب جو ہے اگر کوئی بھی نیک کام کر دے، کھانا کھلا دے، غریب کو کپڑا پہنا دے، کسی یتیم کی داد رسی کر دے، کسی بیوہ کا کام نکال دے، کسی بیمار کے ساتھ دوا کا انتظام کر دے، یا نماز پڑھ دے، ذکر کر دے، قرآن پڑھ دے اور اس کا ثواب پہنچا دے، جیسے اور لوگوں کو پہنچتا ہے ویسے حضرت کو بھی پہنچے. اتنا تو جائز ہے. جیسے ہم اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں، اتنی جائز. تھوڑا کیا خرابی کہاں سے آئی وہ دیکھو. ہم پہلی چیز تو ایسے کریے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہی کرنا، تاریخ اپنی طرف سے طے کرے.
جیسے رمضان کی تاریخ شریعت کی طرف سے طے ہے ویسا ہم نے طے کر لیا اور اس کا نام رکھا بڑی 11، کیونکہ 11 تاریخ کو وفات ہوئی، اس کا نام رکھا بڑی 11۔ پھر اس میں عقیدہ کیا رکھا کہ ہمارا یہ کھانا کھلانے کا عمل حضرت عبد القادر جیلانی ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ سن رہا کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ تو خوشی کس کی حاصل کرنا؟ ہم کس کی کر رہے ہیں؟ بولو کہاں فرق پڑا آپ دیکھیں۔ اسی کا نام تو میں زبان سے نکالوں گا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میں مسئلہ آپ کے سامنے، آپ خود بولیے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ خوش ہوں گے۔ یہی سے دراڑ پڑ گئی توحید کے مسئلے میں اور اس مسئلے میں۔ جتنے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ سب یہی خیال کرتے ہیں تاریخ مس نہیں ہونا ہے، تاریخ مس نہیں ہونا، اور پھر بڑے کا گوشت نہیں لگنا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں آپ کو بتانا، جو چیز اللہ حلال کر دے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جو اللہ حرام کر دے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے کا گوشت کھائے اس کے بازو نہیں بیٹھنا، گائے حلال ہے نہیں، جو اللہ حلال کر دے تم کیسے حرام؟ نبی کو اختیار نہیں ہے حرام کرنے کا، آپ کو کہاں سے اختیار آ گیا؟ چمچے سے لے کے چھنی تک کوئی بغیر دھوئے ہوئی چیز نہیں رہنا۔ کیوں؟ حضرت کی روح آتی، کیا پتا، طے کر لیا تاریخ، طے کر لیا کہ بڑا نہیں چلے گا جی صاحب، اب اس کے بعد میں کھانا کھلانے کی نوبت، کھانا ہی اصل سمجھا۔ جبکہ ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھے بھی تو ثواب پہنچ جاتا، قرآن پڑھ کے بھی ثواب بخش سکتے، ذکر کر کے بھی کر سکتے، بیمار ہے اس کو دوا دلا دو اس سے بھی کام چل جاتا، بیوہ کی بچی ہے شادی کرا دو اس سے بھی کام چل جاتا۔ حساب تو بہن بیوہ ہے اس کی بچی بڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ کے پیلے کرو کیا ثواب نہیں ملتا؟ یہ سب چھوڑ دیا، خالی ایک ہی رکھ گیا۔ اور سال میں نظر مان لیا، کیا بولتے؟ میرا کام ہو گیا تو میں 11ویں کروں، میرے بچے کو نوکری مل گئے تو کروں، میرے مرد کو حساب صحت مل گئی تو میں کروں گی۔ اب یہ نظر کا جہاں تک معاملہ انشاءاللہ اگر موقع رہا وقت رہا تو اگلے جمعہ بولیں گے، ورنہ چھوٹی بات سمجھ لیجئے، نظر عبادت کا جز ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ابھی ختم کرے، روزہ عبادت ہے، تو ویسے نظر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بتا کے نہیں بتا، صرف اللہ۔ اب یہ مان لینا میرا کام ہو گیا تو میں 11ویں کروں گی، نظر اللہ کے علاوہ کس کی ہو رہی؟ آپ بولیے کس کی ہو رہی؟ حضرت عبد القادر جیلانی اتنے بڑے متبع سنت، ایسا اللہ والا آدمی، کبھی زندگی میں بھی صاحب اس نے ایسی تعلیم نہیں دی، جب بھی کہا آخری وقت میں کہا کہ ایک اللہ سے امید باندھو، ایسے آدمی سے تم نے نظر کا معاملہ کیا؟ بولو یہ توحید ہے؟ توحید ہے؟ توحید نہیں ہے تو دوسری چیز بالکل بات ہے۔ اب ایسا کھانا جو غیر کی خوشی کے لیے پکایا گیا، ایسا عمل جو اللہ کی رضا کو چھوڑ کر غیر کی رضا کے لیے کیا جا رہا، ایک ایمان والا، ایک سرکار کا غلام، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسے شریک ہو؟ اباحت یہ، ہاں اگر کوئی صحیح العقیدہ آدمی صرف ایصال ثواب کی نیت سے کرتا ہے، جیسے عام ایصال ثواب ہے، لیکن اس وقت میں 99% جو لوگ 11ویں کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، اور دیکھیے صاحب ایصال ثواب، بابا مر گئے، ایصال ثواب کرے، چلو صبح میں جھنڈا لگاتے بول رہے کہ بیٹا مر گیا، ایصال ثواب کرے، جھنڈا لگاتے۔ یہاں 11 تاریخ کو کھانا کھلا تو جھنڈا لگانا اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ یہ کام کس کے لیے کرے بولو؟ ایسے کام میں ایک سرکار کا غلام کیسے شریک ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہے، آپ کو جی صاحب جو اپنا پیغمبر تسلیم کرتا ہے، کبھی ایسے کام کی ہمت افزائی نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا، میں سر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کام لا علمی کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، بڑے بتا رہے کرتے جا رہے، لیکن لا علمی سے کرے تو اب تک جو کیا وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد
کاروبار میں اس کے بغیر برکت ہی ہوتی، پورے آٹو والے مل کے 11ویں کرے، کیا ہونے کا تو گراہک بتانا، رکشے والے پورے مل کے 11ویں کرے، کیا ہونے کا تو رکشہ خوب چلتا، کرایہ دکان والے پورے مل کے کر رہے ہیں، کیا ہونے کا تو دکان خوب چلتی، پورے قریشیہ مل کو جی صاحب کر رہے ہیں، کیا ہونے کا تو خوب جی صاحب گراہک آتا۔ آپ بولو برکت آتی بول کے کر رہے ہیں، برکت دینے والا کون؟ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ میں نہیں بولوں آپ کو، یہ کام غلط ہے نہیں، صحیح رخ دینا ہے۔ صحیح رخ کیا ہے؟ جیسے باپ پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اولاد کے اوپر ایصال ثواب۔ حضرت عبد القادر جیلانی بھی اس بہت بڑے تمام اولیاء کے ولی ہیں، کسی موقع پہ بتائیں گے، تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے سردار، ایسا بڑا ولی، اس کے ساتھ ہم اس کی تعلیم پر کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے، کیا لوگوں کو کیا سکھایا وہ کبھی نہیں، ان کے بعد کتنے متقی تھے وہ نہیں دیکھا، خود وہ زندگی میں کتنے متقی تھے، حلال کا کتنا نصاب اہتمام کر، کبھی ہم کریں اس سے عربی تو آن دو بول رہے، اوپر سے عربی تو آن دو بول رہے، سوری کاروبار کرنے والا بھی وہ، مٹکے کے کاروبار کرنے والا بھی وہ، سب کیا سال میں ایک مرتبہ 11 تاریخ کو کر لیے چندہ دیجیے 50,000 روپئے تو معاملہ کلوز ہو گیا، سمجھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں جو بول رہے ہیں وہ لوگوں کو جی صاحب الو بنا رہے ہیں، گناہ ایسا معاف نہیں ہوتا، گناہ خدا کا کرے ادھر معاف کرنے کی امید کرے نہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتا دیا، اب فیصلہ کرنا آپ کی اختیار کی بات ہے، جو عمل کرے گا جو واقع سچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو تعلیم سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی اتباع ہی میں ہماری نجات ہے، تو پھر یہ جو غلط رخ پہ کام ہو رہا اس کو صحیح رخ پہ موڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو آدمی جیسی محنت کرے گا انشاءاللہ اس کا ثواب پائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کی اتباع کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے پر عمل کرنے اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے جیسا تقویٰ ہم کو نصیب فرمائے، ان کا جیسا خوف خدا ہم کو نصیب فرمائے، ان کی جیسی نثار صداقت اور جھوٹ سے نثار حفاظت اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی فرمائے، جیسے ان کی ایمان کی حفاظت ہوئی، اے اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما، جھوٹ سے حرام سے ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جو ہے تو ہم کو اپنا بنا لے اور ہماری جو ہے ضروریات کو پورا کر دے، کرنے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ ہماری کیا ضروریات ہیں آپ خوب ہی جاننے والے ہیں، ہم آپ کے سامنے بتانے والے نہیں ہیں، اے اللہ سب کے دکھ درد کو دور فرما دے، جتنے دنیا سے گزر گئے اے اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما دے، اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ ہمارے والدین جی صاحب ہمارے اولیاء گزرے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان جیسا ایمان ان جیسا تقویٰ ہم سب کو نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔